کرتے ہیں صحت کے حوالے سے، اور صحت میں آج ہم بات کریں گے ایک موذی مرض کے حوالے سے جس کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ لا علاج ہے اور یہ جب تک آپ زندہ ہیں یہ مرض آپ کے ساتھ رہے گا، جیسے ہی آپ ختم ہوں گے تب یہ مرض جو ہے وہ ختم ہوگا۔ لیکن جیسے جیسے وقت بدلتا گیا، شعور آتا گیا، بہت سارے لوگ جو ہمارے پروگرامز میں آتے ہیں، وہ چاہے حکماں ہیں، چاہے ڈاکٹرز ہیں، چاہے نیوٹریشنسٹ ہیں، ان سب نے یہی کہا کہ ڈائبٹیز کا ایک ہی علاج ہے، وہ ہے لائف سٹائل۔ آپ ڈائبٹیز کو کسی بھی ادویات کے ذریعے یا انسولین کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے لائف سٹائل کے ذریعے ٹھیک کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسی نئی انوویشن جیسے جیسے آتی گئی ہم آپ کے سامنے لاتے گئے۔ آج کچھ ایک نئی انوویشن آئی ہے، کچھ نئی ریسرچ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ڈائبٹیز کے حوالے سے کہ کیسے آپ ڈائبٹیز کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمد راشد خان نے، جو کہ ماہر ذیابیطس ہیں اور سری لنکا سے پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں ان ڈائبٹیز۔ اس کے علاوہ کافی ریسرچ جو ہے ان کی ڈائبٹیز کے متعلق رہ چکی ہے، اور یہ کچھ پریکٹیکل جو ہے چیزیں جو ہمیں کر کے دکھائیں گے اور بتائیں گے بیسیکلی ڈائبٹیز جو ہے، انسولین ریزسٹنس جو ہے وہ کس طرح سے ختم ہوتی ہے، کس طرح سے بنتی ہے۔ السلام علیکم جی، وعلیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیے؟ سب الحمدللہ، بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کے لیے۔ اور سر میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ہمارے پروگرام میں جب بھی ہم نے ڈائبٹیز کے حوالے سے بات کی ہے تو سب کی ملی جلی رائے ہے، جو ہم نے نتائج اخذ کیے وہ یہی ہے ڈائبٹیز ایکول ٹو لائف سٹائل چینجز۔ لیکن یہاں پہ کچھ ایسے ٹولز ہیں جو آپ ہمیں ڈیمو کی صورت میں بتائیں گے کہ انسولین بیسیکلی کیا ہے، یا پھر انسولین ہم لگاتے کیوں ہیں، انجیکشنز کیوں لگاتے ہیں، ادویات ہمارے جسم کے ساتھ کیا کرتی ہیں، تو یہ آپ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ اقرا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ میں ڈائبٹالوجسٹ ہوں، نشتر کا میں گریجویٹ ہوں 1990 کا۔ اس کے بعد کیا نام ہے، میں نے پی ایچ ڈی کیا کولمبو سے ڈائبٹیز میں۔ میرا ہمیشہ ایک ہی سوال ہوتا تھا اپنے ڈاکٹرز کو، اپنے استادوں کو، اپنے ٹیچرز کو، کہ جی جو آپ اورل میڈیسن لیتے ہیں جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے اس میں، کیونکہ ٹائپ 1 تو پتہ ہے نا جی، ٹائپ 1 میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کیا نام ہے جہاں انسولین بنتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو جب وہ وائرس نے ختم کر دیا تو اس کا حل اور کوئی نہیں ہے سوائے انسولین کے۔ دیٹ آئی ایگری۔ اور سب سے بڑی بات اقرا یہ ہے، بڑی اچھی خوشی کی بات ہے کہ اگر آپ 100 مریض اکٹھے کریں نا ڈائبٹیز والے، صرف 10 وہ نکلیں گے جو انسولین ڈیپینڈنٹ ہوں گے، 90% وہ ہوں گے جن کے اندر انسولین بن رہی ہے لیکن وہ استعمال نہیں ہو رہی صحیح طریقے سے، یا وہ پراپرلی نکل نہیں رہی ہے۔ تو اب ابھی سال 2 سال کے بات ہے جب میری کیا نام ہے ملاقات ہوئی کیا نام ہے چائنیز کے ساتھ۔ they were doing a research work on type 2 diabetes، کیونکہ ہمیں آج تک جو بتایا گیا وہ یہی تھا کہ جی یہ ڈائبٹیز جو ہے نا ٹائپ 2 یہ اوبیسٹی سے ہو جاتی ہے، آپ کے لائف سٹائل ایسا ہوتا ہے اس سے ہو جاتی ہے، سیڈنٹری لائف سٹائل سے ہو جاتی ہے، پھر آپ کی جو کیا نام ہے جینیٹکلی بھی چلتی ہے، دادا کو تھی، دادا سے باپ کو ہوئی، باپ سے بیٹے کو ہوئی، آپ کے اس کے بعد آپ کے بیٹے کو ہوگی۔ تو یہ ایک اور جو ہے نا گھٹی پٹی جو چیزیں تھیں نا وہ ہمیں بتاتے رہتے تھے۔ صحیح۔ لیکن ایکچوئل سوال جو میرا ہوتا تھا کہ جی جو آپ گولی کھاتے ہیں، مطلب میٹفورمن ہے، آپ گلیمیپرائڈ کھاتے ہیں، آپ گلائکلازائڈ کھاتے ہیں، وہ تو آپ کے اندر والی انسولین کو استعمال کر رہی ہے نا، اس سے وہ شوگر کو کنٹرول کر رہی ہے۔ اس کا کیا جواب ہے، وہ کیوں نہیں اندر والی انسولین کیوں نہیں نکل رہی؟ دیٹ واز مائی آلویز کوسچن، جس پہ وہ مطلب مجھے کبھی کوئی سیٹسفیکٹری جواب نہیں ملا، کبھی کسی سے نہیں ملا۔ ابھی بھی آج کل ایسے ہی ہے۔ آج سے 2 سال پہلے میں بھی وہی ڈاکٹر ہوتا تھا جو کہتا تھا کہ یار جو کہتا ہے نا کہ شوگر کو میں ٹریٹ کر لوں گا وہ سب سے بڑا جھوٹا آدمی ہے۔ میں ہمیشہ فرنٹ لائن پہ ہوتا تھا۔ تو لیکن اس جو نئی ریسرچ ہے اسے سب کچھ چینج کر دیا۔ تو ناظرین میں آپ کو آج بتانا چاہ رہا ہوں کہ بیسیکلی ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم آپ یہ سمجھتے ہیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیے، یہ جو ہے نا یہ سمجھ لیں آپ، یہ ہمارا انسولین ریزروائر ہے، جہاں یہ وہ ہے جہاں انسولین بنتی ہے، یہ ہمارے لبلبے میں ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ نارملی جیسے ہمارے کوئی بھی گیسٹ آنا ہو نا تو ٹیلی فون آتا ہے کہ یار میں آ رہے ہیں مجھے ایئرپورٹ سے لے لینا، ٹھیک ہے، اور آپ کو پہلے جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے کیا نام ہے جب بھی ہم کچھ کھاتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو وہ سینسز ہمارے اندر جاتی ہیں۔ اقرا جیسے میں کبھی نام لوں آپ کو کہ کیا نام ہے لیمو کا یا کنو کا، تو منہ میں پانی آتا ہے، ہم نے وہ کھایا تو نہیں ہے لیکن اس کی کیونکہ ہمارے اندر ٹیسٹ موجود ہوتا ہے، یس ٹیسٹ ہوتا ہے نا ہمارے اندر، اس کی وجہ سے وہ ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ نارملی جب ہم کھانا کھانے لگتے ہیں نا تو یہ ایک بنایا ہے کہ جی یہ کال ہے، اس کو آپ سمجھیں جیسے میں نے بتایا نا کہ بندے نے فون کیا کہ جی میں آ رہا ہوں،
آپ مجھے لے لینا. تو یہ کال ہے جو ہماری آنکھوں سے جاتی ہے, پھر اس کے بعد جب ہم منہ میں لگاتے ہیں اور جب اندر جاتا ہے تو یہ سارا میسج اس ریزروائر کو جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس ریزروائر کو جب چلا جاتا ہے تو یہ رسپونڈ کیسے کرتا ہے, اس کے اندر سے ایسے کر کے انسولین نکل آتی ہے اور یہ کھانے سے پہلے نکلتی ہے. ٹھیک ہے, شوگر کے ایبزارب ہونے سے پہلے یہ وہاں موجود ہوتی ہے, تاکہ جیسے جیسے وہ شوگر ایبزارب ہوتی جاتی ہے یہ اس کو خلیوں کے اندر ڈالتی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی وہ چابی ہے جو لاک کی, جس نے ہر ایک کو اپنے اپنے کمرے میں واپس بھجوانا ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز یہ ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ یہ نارملی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور یہ اوپن ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, تو اس میں سے جو ہے ہر وقت انسولین نکل رہی ہے. اب یہ نارمل بندے کی بات ہے. صحیح ہے. اب ہوتا کیا ہے, اب بیسیکلی میں آپ کو یہ بتاؤں, ابھی جو ریسرچ ہوئی ہے نا ہماری, اس میں چائنیز نے یہ دیکھا کہ جو ڈائبٹک فوت ہوئے تھے نا لوگ, ان کی جب انہوں نے اٹاپسیز کی نا, ان کے جو پینکریاز یا جہاں جو آئلیٹس آف لینگر ہیں جہاں انسولین بنتی ہے, انہوں نے جب وہاں دیکھا تو ایک چھوٹا سا بہت چھوٹا سا کیڑا تھا. ٹھیک ہے, اس کا نام ہے یوریٹریما پنکریٹیکم. اب یوریٹریما پنکریٹیکم جو ہے یہ آتا کہاں سے ہے, یہ آتا ہے ہماری فصلوں سے. جہاں یہ سپرے کرتے ہیں نا ہم لوگ, پیسٹی سائڈ سپرے کرتے ہیں, کیڑے مکاؤ, یہ سنڈی مکاؤ, اس کے سپرے کر رہے ہوتے ہیں, یہ وہیں سے پیدا ہوتا ہے اور یہ ہماری سبزیوں میں لگ کے آ رہا ہوتا ہے. ہم جو سلاد کھا رہے ہوتے ہیں اس میں کھا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ, ہمارے جانور بھی کھا رہے ہوتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, نارملی یہ ہمیں کچھ نہیں کہتا, نارملی کچھ نہیں کہتا, لیکن جہاں ہماری امیونٹی یا قوت مدافعت کم ہوتی ہے وہاں یہ ہم پہ چڑھ جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جو وائرس جو ہیپیٹائٹس کرتا ہے, ٹھیک ہے, جس کو آپ کہتے ہیں جی پیلا ہو گیا. ایک منٹ میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں, واقعی کوئی کیڑا ہوتا ہے یا پھر ہم اس کو مشابہ دے رہے ہیں اس کیڑے کے ساتھ؟ واقعی میں کوئی کیڑا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ پراپرلی ایک پیراسائٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کو شاید سکرین پہ بھی وہ دکھا دیں, یہ پیراسائٹ ہے جو اندر جا کر یہ ہر جگہ کو انسولین کی جو فلو ہوتا ہے اس کو روک دیتا ہے. اچھا, اب میں بھی آپ کو ڈیمو کر کے دکھاتا ہوں کہ کیسے روکتا ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے نا, اب بیسیکلی بات یہ ہے کہ جیسے وائرس ہوتا ہے نا جو کیا نام ہے یرکان کرتا ہے, ان کا ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے لیور. ہیپیٹائٹس بی ہو, سی ہو, ڈی ہو, ای ہو, اس نے کہیں نہیں جانا ہے, اس نے لیور میں جانا ہے. اسی طرح سے یہ یوریٹریما پنکریٹیکم جو ہے, اس کمبخت نے کہیں نہیں جانا ہے, اس نے اس جگہ پر آنا ہے. اور اس جگہ پہ آ کر یہ کیا کرے گا, یہ دیکھیے, یہ وہ جگہ, یہ اب یہاں پرسن بالکل نارمل تھا. ٹھیک ہے, اور یہاں جو ہے یہ آپ کا یوریٹریما پنکریٹیکم آ کر ادھر بیٹھ گیا. اب کیا ہوا کہ آپ کا وہ جو فلو تھا انسولین کا وہ ریزسٹ ہو گیا, اب وہ صرف اتنے میں سے نکل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جب اتنے میں سے نکل رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, اس جگہ پہ آ کے ہم لوگ یہ کہتے ہیں یار تیری جنہ شوگر ہو گئی ہے تینوں, تے ہون تین اسی دوائیاں تے پاواں گے. اچھا, اب یہ دیکھیں, یہ ہیں بیسیکلی آپ کی ایلوپیتھک میڈیسنز. ٹھیک ہے, جس میں میٹفارمن ہے, جس میں گلیمیپرائڈ ہے, گلائکلازائڈ ہے. اب یہ کرتی کیا ہے, اب یہ اس کو اندر سے جو ہے نا یہ یوں کر کے اس کو پش کرتی ہے اور یہ اس طرح کر کے انسولین یہاں سے نکل آئے گی باہر. جب یہ انسولین نکل آئے گی شوگر آپ کی کنٹرول ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس نے پھر واپس آ جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا کلر میں نے گرین اور بلیک اس لیے رکھا ہوا ہے, گرین کا مطلب ہے کہ یار یہ ایک ہمارا سہارا ہے. ٹھیک ہے, اور بلیک یہ ہے کہ اس کے اندر ٹاکسیسٹی بھی ہے. میٹفارمن جو ہے وہ آپ کے گردوں کو کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب پرابلم کیا ہوتا ہے, اب یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ وہ سٹیج ہے اقرا جہاں اس وقت مریض صرف ایک آدھی گولی پر ہے اور وہ اس سے اس کی شوگر کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے. شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ مزید جو ہے نا یہ آپ کا کیا نام ہے یوریٹریما پنکریٹیکم, یہ آ کر اور بیٹھ جاتا ہے ادھر. اب کیا ہو گیا, اب یہ وہ سٹیج آ گئی ہے جب کیا نام ہے مریض جو ہے کیا نام ہے ایک کی بجائے 2-3 گولیوں سے یا انسولین سے. آپ کو یاد ہوگا یا آپ کو یاد ہے یا لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں جب آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہن تہاڈا جڑا نا کیا نام ہے لبلبا بالکل فارغ ہو گیا ہے, ایگزاسٹ ہو گیا ہے, اب آپ کو انسولین پہ ڈالنا پڑے گا. تو یہ وہ سٹیج ہے جب آپ کی انسولین جو ہے نا وہ آپ پہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں, یہ میں بھی کرتا تھا ایسے. ٹھیک ہے, میں انسولین پہ ڈال دیتا تھا کہ یار اب جو ہے نا اس کا اور کوئی علاج نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی یہ پورا ڈیزائن ہے جو کہ ایک ڈائبٹک پرسن کا ہے جو کہ بیچارہ انسولین پر ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اب اس میں ہوتا کیا ہے, اب
اس میں بیچارہ جو ہے نا اب کیونکہ اس میں جتنے بھی آپ پش کر لیں گے اورل میڈیسن وہ اتنی نہیں نکل سکے گی, انسولین ہمیں باہر سے دینی پڑے گی. اب اس میں ایک بڑی کیا نام ہے زبردست بات یہ آئی کیا نام ہے اقرا کہ چائنیز نے بھی اس میں بڑی ریسرچ کر کے ہربز لوکیٹ کی, اور وہ ہربز جو ہیں جب ہم دیتے ہیں تو بیسیکلی وہ اس یوریٹریما پنکریاٹکم کو مار دیتی ہے, اور اس کو آپ استعمال کریں سال سے 1.5 سال, ٹھیک ہے, یہ پورے کا پورا کیپ اتر جاتا ہے, یہ دوبارہ سے نارمل ہو جاتا ہے, یہاں سے آپ کی دوائیاں ختم ہو گئیں اور یو آر بیک ٹو نارمل اگین. دس از واٹ از بین ڈن. اوکے, اور بہت ونڈرفل ڈیمو جو ہے وہ دیا گیا ہے. پہلے مجھے لگا شاید سمجھ سے باہر ہوگا, بٹ بہت اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آ گئی ہے. اب ہم سب کو یہ سمجھ آ گیا کہ انسولین ریزسٹنس کیا ہے, کیسے ختم ہوتی ہیں, دوائیاں کیا کرتی ہیں ہمارے ساتھ. اب ہم آتے ہیں اس چیز پر جو ہماری شوگر کو ختم کر سکتا ہے, جو ٹاکسیسٹی ہے اس کو بھی ریموو کرے گا اور جا کر ہمیں ہیلدی جو ہے وہ بھی بنائے گا. جی بالکل. دیکھیں اس میں آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارے پاس یہ جو چائنیز نے جو ہربز کیا نام ہے ڈسکور کیے تھے, وہ اقرا جب ہم پاکستان لے کر آئیں گے نا, مطلب جب میری ان سے ڈسکشن ہو رہی تھی تو وہ ایک بندے کو 1 مہینے کی 70,000 روپے کی پڑتی تھی. میں نے کہا یار ہم لوگ غریب لوگ ہیں, مطلب اس طرح تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ سر آپ اپنے لوکل مارکیٹ میں دیکھ لیں, آپ کے پاس جو ہربز ہیں آپ وہ دیکھ لیں, وہ آپ کی بھی بڑی زبردست ہربز ہیں. ہربز میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری روزمرہ کی خوراک میں شامل ہیں, بازاروں میں ملتی ہیں؟ کچھ ایسی ہربز ہیں جو حکمہ بھی استعمال کرتے ہیں؟ یس, دیکھیں اس میں آپ کو موٹی سی بات بتا دیتا ہوں. جیسے آپ سینیمون ہے, دارچینی, ٹھیک ہے, کلونجی ہے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے آپ کی جو کیا کہتے ہیں یہ جو ہلدی ہے, ٹھیک ہے, یہ وہ ہربز ہیں جو ہزاروں سالوں سے لوگ استعمال کرتے آ رہے ہیں. اب دیکھیں اس میں بھی ہم نے جو ابھی جو الحمدللہ میری جو میڈیسن ہے یہ اس وقت میرے مطلب بہت میکسیمم پیشنٹس کے اوپر ہے, اور میں اقرا آپ کو بتاؤں اس کی کوالٹی کیا ہے. اس کی کوالٹی یہ ہے, دا مومنٹ پیشنٹ اسٹارٹس ود دس میڈیسن, یہ ہربز جو ہے نا اس سے جیسے ہی شروع کرتا ہے مہینے سے 1.5 مہینے کے اندر اندر نا جو انسولین لگا رہے ہوتے ہیں نا ان کی انسولین رک جاتی ہے, وہ گولیوں پہ آ جاتے ہیں. جو گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں ان کی گولیاں ہاف ہو جاتی ہیں. یہ ایلوپیتھک میڈیسن کی بات کر رہا ہوں. 2 سے 3 مہینے کے اندر ان کی دوائیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور دس از واٹ آئی ہیو سین. دیکھیں میرے پاس تو ایویڈنس ہے اور لوگوں کے فیڈ بیکس ہیں کہ کس طرح سے لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں, اور الحمدللہ اس کو سال سے 1.5 سال تک جو یوز کر لیتا ہے وہ دوبارہ سے ٹرانسفارم ہو جاتا ہے نارمل میں, اور چیزیں اس کی بہتر ہو جاتی ہیں. اور یہاں پہ میرا ایک سوال ہے آپ سے, وہ یہ ہے کہ جب ہم نے شوگر کو یہ کہہ دیا ہے کہ ایک لائف سٹائل ہے, یہ لائف سٹائل کے تھرو چینج ہو سکتی ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ زندہ ہے تب تک ورزش کریں, اچھا کھائیں, شوگر کنٹرول رہے گی, یہ سب چیزیں ہوں گی, تو ہم نے اس کو لائف سٹائل میں کیا ہے تو بہت ساری اور بیماریوں سے بچ جائیں گے ہم. جی بالکل. لیکن اگر ہم یہ فارمولا کہ 1 سال کے بعد ہم یہ کریں گے, تو ہم نے 1 سال بھرپور طریقے سے اس ادویات کا یا اس دوائی کا استعمال کیا, اور یا 1 سال بھی بھرپور طریقے سے کیا, اس کے دوران ہم نے میٹھا بھی کھایا, اس کے دوران ہم نے چاول بھی کھائے, گندم بھی کھائی, یہ سب چیزیں کھائیں. 1 سال بعد ہمیں لگا کہ میں تو نارمل انسان ہوں, میں تو کلو آم بھی کھا سکتا ہوں, میں تو یہ سب چیزیں بھی, تو پھر ہم تو دوبارہ اس چیز پہ نہیں آ جائیں گے. انسولین جو آپ نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ ریڈ کلر کا یہ کیڑا جو ہے یہ تو دوبارہ ہماری امیونٹی کے اوپر آ جائے گا, کیونکہ ہم تو پھر ویسے چلے جائیں گے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوائی کے ساتھ ساتھ لائف سٹائل از مینڈیٹری. دیکھیے بڑا زبردست سوال ہے. میں اپنے ناظرین کو بھی یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں اقرا, میرے رب نے ہمیں میسج دیے. کروڑوں اربوں سال سے سورج 1 جنوری کو اتنے ہی بجے نکلتا ہے, مطلب آج سے 1000 سال 10,000 سال پہلے بھی اسی ٹائم پہ نکلتا تھا جس ٹائم پہ آج نکل رہا ہے, اور اتنے ہی بجے غروب ہوتا ہے. کیا نام ہے, دسمبر 30 کو جب وہ پہلے تھا, اسی پہ لوگوں نے جنتریاں بنائی ہوئی ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں مائکرو مینو مطلب نینو سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں کرتا. یہ وہ ہمیں میسج دے رہا ہے, اور وہ بتاتا ہے کہ دیکھو میں نے کس طرح سے کائنات کو ڈیزائن کیا ہوا, اور کیسے میں مائکرو سیکنڈز کا بھی جو ہے نا میں خیال رکھتا ہوں. دیکھیں امپورٹنٹ چیز جو ہے نا, میں بڑا اچھا کیا آپ نے یہ بات کر دی. دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وی شوڈ بی موونگ اراؤنڈ. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اس میں ضرور مثال دوں گا ایران کی. میں 2020 میں گیا تھا ایران. وہ پوری قوم 2 ٹائم کھانا کھاتی ہے, صبح کا ناشتہ وہ فرسٹ کلاس کرتے ہیں.
شام کا کھانا جو ہے کچھ لوگ عصر سے مغرب، کچھ لوگ مغرب سے عشاء میں کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ شروع کس سے کرتے ہیں؟ اتنا بڑا سیلڈ ہوتا ہے بول اس کا، وہ خاتون خانہ ہر ایک کو دیتی ہے، بچہ ہو بڑا ہو سب وہ کھاتے ہیں، اس کے بعد جو بھوک رہ گی وہ کھانا کھاتے ہیں۔ وہ لوگ چلتے پھرتے دوڑتے نظر آتے ہیں آپ کو، کہیں ان کا ایسا لائف سٹائل نہیں ہے کہ بس جیسے ہماری تو بیٹھے ہوئے بچے۔ اور آج کل ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے؟ ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے؟ پیزاز، ہم لوگ جو جتنا جنک فوڈ ہے نا یہ چل رہا ہوتا ہے ہمارے یہاں، اور بچے رات کو کھا رہے ہوتے ہیں زیادہ۔ اور مطلب ہمارے بچے تو ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یار مطلب ہلنا بھی نہ پڑے، واش روم بھی ہم موٹر سائیکل پہ چلے جائیں، دس از ہاؤ اٹ از۔ تو اپنے آپ کو کیا نام ہے چلتا پھرتا رکھیں، جتنا آپ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں گے اتنا آپ ایکٹیو ہیلتھی اسٹائل کے ساتھ چلیں گے، اتنا آپ شوگر سے دوبارہ دور بھی رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو دوبارہ کبھی ایسا پرابلم نہیں ہوگا۔ کیونکہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، اس وقت پاکستان جو ہے نا دنیا میں نمبر 1 پہ کھڑا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا پاکستان کے پاس نمبر 1 نہیں آتا، یہ شوگر میں نمبر 1 پہ کھڑا ہے۔ ہم نے چائنا اور انڈیا جن کی آبادی 1.5 ارب سے زیادہ ہے، ہم نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت کرنٹ سچویشن جو ہے اقرا، ہمارے 33 ملین پیپل جو ہیں دے آر ڈائبٹک 1، نمبر 2 11 ملین پیپل یہ وہ ہیں جن کی ڈسٹربڈ کیا نام ہے گلوکوز ٹالرنس ہے، نمبر 3 10 ملین پیپل 1 ملین پیپل وہ ہیں 10 ملین پیپل وہ ہیں جن کو ابھی پتہ ہی نہیں کہ ان کو شوگر ہے۔ یہ اب ٹوٹل ملا لیں تو تقریباً یہ 60 ملین کے قریب بن جاتا ہے۔ تو آپ کو تو کیا نام ہے ADA نے بھی کہہ دیا، جو امریکن ڈائبٹک ایسوسیشن ہے، WHO نے بھی کہہ دیا کہ اگر آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا تو 2045 میں آپ لوگ 60 ملین پلس چلے جائیں گے۔ تو آلریڈی وی آر ان دیٹ ڈیلیما۔ ہمیں پلیز، میں ناظرین آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو چلتا پھرتا رکھیں، اپنے بچوں کو چلائیں پھرائیں، زیادہ جنک فوڈ نہ دیں، ان کو نارمل رکھیں تاکہ چیزیں جو ہے نا وہ ان کی بہتر ہو کے چلیں۔ تو وہی مجھے لگتا ہے کہ ہم شروع سے پھر اسی چکر پر آ گئے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، جہاں سے ہم نے وہ کیا تھا کہ جب ہم کوئی بڑے ہیں کسی چیز پر جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے جب بڑے اس بات کو عہد کر لیتے ہیں کہ ہمیں واک کرنی ہے، اچھا کھانا، تاکہ بچے وہ جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں، سن کر نہیں کرتے ہیں، وہ کہہ کر نہیں کرتے ہیں۔ تو ہم یہ جو آپ نے دوائی جو آپ نے کہا ہے یہ ہربز ہیں، اس کو کنٹینیو رکھا جائے، تو ہمیں ساتھ ساتھ بچوں کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ اگر آپ اس بیماری سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں یا اس سے آنے والی کئی موذی جو بیماریاں ان سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو یہ جو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے نا اس کو ختم کرنا ہے، جنک فوڈ نہیں لینا آپ نے، یہ سب چیزیں اوائڈ کرنی ہے، تو آلریڈی آپ ہیلدی ہیں۔ جی بالکل۔ دیکھیں پھر آپ کی میڈیسن کا کیا رول ہے اس میں؟ دیکھیں میرے میڈیسن کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں اس میں ہمیشہ، اب دیکھیں جو بیسیکلی ابھی تک ہمیں جس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا نا کہ یار یہ والا یوریٹریما پنکریاٹکم آگے ہم پہ حملہ آور ہوتا ہے، تو ہمیں تو یہ اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اور میں مطلب لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جی اب آپ دیکھیں ہماری ملک میں اس وقت پتہ نہیں کتنے ہزاروں فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، ہر فارماسیوٹیکل کمپنی نے اپنا ایک ڈائبٹک ونگ بنایا ہوا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہے چاہے وہ بڑی ہے، دے آر ارننگ ان ملینز، ٹھیک ہے؟ اب وہ کہاں سے کما رہے ہیں؟ وہ ہماری یہ جو ڈیزیز انڈسٹری ہے نا اقرا، یہ بڑی خطرناک ہے، یہ آپ کو بیمار رکھتے ہیں اور آپ سے پیسے بناتے ہیں۔ تو اس لیے یہ میں نے اس لیے بیسیکلی ریسرچ اس لیے کی تھی کیونکہ ایک تو مجھے اپنی تھرائیو تھی کہ یار مجھے پتہ لگے کہ کیا چیز ہے، وہ الحمدللہ پتہ لگ گیا، اس کی ہم نے میڈیسن بھی بنا لی ہے۔ بٹ میں اگین جو امپورٹنٹ میسیج ہے نا لوگوں کو وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو چلتا پھرتا رکھیں، اپنے آپ کو اس موذی بیماری سے دور رکھیں، جتنا آپ اپنی ایکسرسائز کو رکھیں گے، جتنا آپ سادہ کھائیں گے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا میسیج دیا ہوا ہے کہ وہ خود کیا کرتے تھے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ اب وہ آپ کی اس طرح آگے جی انٹرمیٹڈ فاسٹنگ اور اس طرح کی چیزیں کرنی شروع ہو گئی ہیں، وہی چیزیں جو ہیں وہ اب اس طرح سے ہم ایکسپلین کر رہے ہیں، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، یار سادہ کھاؤ، بھوک رکھ کے کھاؤ، دیٹس اٹ، اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو ہم لوگ تو اقرا مطلب آپ دیکھیں ہمارے کھانے میں حالات کیا ہوتے ہیں، ہمارے کھانے کی مطلب جو میٹھا ہے اس کی 10 ڈشز ہوتی ہیں اور لوگ ہرے کو کھانا فرض سمجھتے ہیں، میٹھا بھی کھانے کی طرح کھاتے ہیں بھوک رکھ کر۔ بالکل اس طرح سے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے، اویئرنیس دینے کے لیے۔